میرے دوستو، آپ تہجد کی نماز کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز کی توفیق اپنے خوش نصیب لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جن سے اللہ محبت اور پیار فرماتے ہیں۔ تہجد کی نماز کتنی طاقت والی نماز ہے اور تہجد کے وقت رونے پر اللہ بندے کو کیا عطا فرماتے ہیں، یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تہجد کی فضیلت پر پہلے یہ واقعہ سن لیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ہیں جن کا نام ہے محمد بن ابراہیم۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو کچھ دنوں کے بعد رات کو میں نے ان کو خواب میں دیکھا، تو میں نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے دربار میں جب پیش ہوئے تو آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، آپ کے ساتھ معاملہ کیا پیش آیا؟ وہ فرمانے لگے کہ ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، ساری زندگی کی ریاضتیں ایک طرف، ساری زندگی کی تسبیحات ایک طرف، لیکن جتنا مجھے نفع تہجد کے وقت اٹھ کر چند رکعتیں پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے، وہ اتنا نفع مجھے کسی عبادت کی وجہ سے نہیں ہوا۔ یعنی جتنا فائدہ مجھے چند رکعتوں نے دیا، کسی عبادت نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے تہجد کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو عبادت کی جاتی ہے میرے دوستو، جو تسبیحات کی جاتی ہیں، ان کے اندر اخلاص بھی زیادہ ہوتا ہے، تقوی بھی زیادہ ہوتا ہے، تعلق مع اللہ یعنی اللہ کے ساتھ مضبوطی بھی اس عبادت کے اندر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کی جاتی ہے۔ ریاکاری کا اس کے اندر کوئی شیبہ نہیں ہوتا میرے دوستو، کیونکہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اب تہجد کے وقت رونے پر اللہ بندے کو کیا عطا فرماتے ہیں، اس کے بارے میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو روزانہ تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ رات کو سوئے رہے اور تہجد کے وقت ان کو جاگ نہ آئی۔ فجر کا وقت ہوا، جب ان کو جاگ آئی تو انہوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اتنا روئے کہ ان کی آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی کہ یا اللہ، مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ میری آج تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ اتنا روئے اور بڑا ان کو اس بات کے اوپر اضطراب ہوا، بڑی پریشانی ہوئی۔ چاند دن گزرے، کہتے ایک مرتبہ میں رات کو سویا ہوا تھا، تہجد کا وقت قریب تھا، مجھے جاگ نہیں آ رہی تھی۔ ایک آدمی آتا ہے اور وہ مجھے پاؤں سے پکڑ کر جگاتا ہے اور مجھے کہتا ہے شیخ تہجد کا وقت ہو گیا ہے، آپ اٹھیں تہجد کی نماز پڑھیں۔ کہتے جب میں اٹھا میں نے دیکھا کہ وہ انسان ہے۔ میں نے کہا تم بھلے آدمی معلوم ہوتے ہو، تمہارا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ تم نے مجھے تہجد کے وقت جگا دیا، آپ اپنا تعارف تو کروائیں کہ آپ کون ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ شیخ میں شیطان ہوں۔ شیطان کا لفظ سن کر وہ جو بزرگ تھے ایک مرتبہ چونک گئے کہ شیطان تو عبادت انسان کو نہیں کرنے دیتا اور آپ مجھے عبادت کے لیے اٹھا رہے ہیں، تہجد کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ بات اصل میں یہ ہے، ہوں تو میں شیطان، لیکن وجہ یہ ہے کہ فلاں دن آپ رات کو سوئے رہے اور ساری رات آپ سوئے رہے اور آپ کو تہجد کے وقت جاگ نہیں آئی، آپ کی آنکھ نہیں کھلی۔ اس آنکھ نہ کھلنے پر آپ جب روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، آپ نے آنسو بہائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رونے پر اس رات جو آپ کو تہجد کا جتنا ثواب اور اجر عطا فرمایا ہے، کئی سال بھی آپ تہجد پڑھتے رہتے اتنا ثواب اور اجر آپ کو کبھی نہ ملتا۔ تو مجھے پریشانی ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی آپ سوئے رہیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی تہجد کا ثواب اور اجر عطا فرما دیں، اس لیے میں نے آپ کو اٹھا دیا۔ تو میرے دوستو، تہجد کے وقت اٹھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے پر جو اللہ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ انسان کے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے روئے، آنسو بہائے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے کے اندر پہرا دیتے ہوئے جاگتی ہو۔ ان دو آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے میرے دوستو۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ہمیں بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر اس قوم کو تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو بہت بڑی حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ہمیں سنائی تو اللہ کے نبی نے فرفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا دعا کے لیے، اور اللہ کے نبی کی زبان پہ کلمات جاری ہو گئے، اللہم اغفر لی امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو جا کے تسلی دے دو، سنرزیکا، میرے پیارے
महबूब हम आपको राजी कर देंगे आपकी उम्मत के मामले के अंदर। तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह के सामने रोने और गिड़गिड़ाने पर जो बंदे को मिलता है वो बंदे के वहमो गुमान पे भी नहीं होता। अल्लाह पाक इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।